بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ انسان علم کی بدولت اشرف المخلوقات کے شرف سے نوازا گیا ہے۔ دنیا کے پہلے انسان، نبی و رسول حضرت آدم علیہ السلام نے علم و معرفت اپنے خالق و مالک رب العزت اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل فرمائی، اور اولاد آدم نے اپنے بابا آدم علیہ السلام سے علم و ہدایت حاصل کی۔ خطا و نسیان آدم کی فطرت میں پیوستہ ہیں، یہ عارضے اس کی نسل میں بھی موروثی ہیں۔ دوسری جانب عرض عارضی پر معرکہ ابلیس بمقابلہ حضرت انسان اپنی آب و تاب سے جاری رہا ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے اور طاغوتی قوتوں سے نمٹنے کے لیے ہر دور اور ہر خطے میں انبیاء اکرام مقرر فرما کر ان کی مدد فرمائی۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بزرگ، نیک، مثالی کردار بندے تھے جو لوگوں کے لیے سرچشمہ علم و ہدایت بنے رہے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء معلمی کا کردار ادا کرتے رہے۔ ایک حدیث کے مطابق انبیاء کی اس جماعت میں 313 رسول تھے، جنہیں رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی جماعت فرمایا ہے، جبکہ سلسلہ جماعت انبیاء و رسول کی آخری کڑی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہیں۔ آج ہمارا تدریسی عنوان ہے انبیاء کی خصوصیات۔ اس عنوان کو پڑھنے کے بعد آپ طلبہ اس قابل ہوں گے کہ انبیاء اکرام کی خصوصی خوبیوں کو سمجھ سکیں، اور آپ طلبہ انبیاء اکرام کے نقش قدم اپنانے کی کوشش کریں گے۔ انبیاء کی خصوصیات میں ہم پہلی خصوصیت دیکھتے ہیں بشریت۔ بشر کے معنی انسان اور بشریت کے معنی آدمیت و انسانیت ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کل انبیاء انسان ہی تھے، انسانوں میں سے ہی منتخب کیے گئے، کسی فرشتے یا جن میں سے نہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار نے یہ اعتراض کیا کہ اگر خدا کو پیغمبر ہی بھیجنا تھا تو اس نے کسی فرشتے کو کیوں نہ بھیجا، ہمارے جیسے انسان کو نبی کیوں بنایا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیں اگر ہوتے زمین میں فرشتے پھرتے اور بستے تو اتارتے ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام دے کر۔ چونکہ نبی کی تقرری کا اہم مقصد لوگوں کے سامنے ایک آسمانی ہدایت کا عملی نمونہ پیش کرنا ہوتا ہے، لہٰذا بشر کو ہی بشر کے سامنے نمونہ عمل، رول ماڈل بنا کر لانا ضروری تھا، تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے میں انسان ہوں، میری فطرت اور فطری تقاضے فرشتے، جن یا کسی اور مخلوق جیسے نہیں ہو سکتے، میں اس پیغام پر کس طرح عمل کروں۔ اگرچہ انبیاء کی ضروریات زندگی ایک عام انسان جیسی ہی ہوتی ہیں، جیسے بھوک، پیاس، گھر، بچے، بیوی، زخم سے خون کا بہنا، درد ہونا وغیرہ وغیرہ، لیکن انبیاء کو ایسے اوصاف حمیدہ سے رب اعلیٰ نوازتا ہے جو انسانیت و بشریت کے بلند ترین درجے پہ ہوتے ہیں۔ انسانیت کی اس معراج تک
عام انسانوں کی رسائی ممکن نہیں، تاہم وہ ان کی پیروی ضرور کر سکتے ہیں۔ سورہ کہف آیت 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں صرف تمہاری طرح کا بشر ہوں، لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ کی وحی کا انبیاء اور رسل پر اترنا انہیں عام انسانوں سے جدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کی ترسیل کی ذمہ داری اپنے بزرگ بندوں کو دے کر ان کا رتبہ، عہدہ یا پوسٹ دوسرے انسانوں سے افضل ترین کر دیتا ہے۔ بشریت کے سلسلے کی دوسری اہم بات یہ ہے کہ تمام انبیاء مرد ہی تھے، کوئی عورت نبی نہیں بنائی گئی۔ سورہ یوسف آیت 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ یعنی مرد اور عورت دونوں بشر ہیں، لیکن مرد کو معاشرے کا رہنما اور لیڈر مقرر کیا گیا ہے۔ اب مردوں پر مرد ہی کو رہنما بنانا منطق یعنی لاجک کے عین مطابق ہے۔ یوں انبیاء مرد و عورت دونوں پر فوقیت رکھنے والے مرد رہنما مقرر ہوئے۔ انبیاء کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ امانت و وہابیت۔ امانت کے معنی سپرد کی ہوئی چیز ہے، اور امین جس کے سپرد وہ چیز کی جائے، یعنی اللہ کا پیغام اللہ کی امانت ہے جس کا امین انبیاء کو بنایا جاتا ہے، اور وہ امانت داری کے ساتھ اس پیغام الہی کو بنی نوع انسان تک پہنچاتے ہیں۔ وہابیت کا لفظ وہب سے مشتق ہے، جس کے معنی بخشش، عطا، سخاوت کے ہیں۔ وہابیت کا مفہوم یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے محنت، کوشش، کسی خوبی جیسے علم، دولت، طاقت یا خواہش سے حاصل کیا جا سکے، بلکہ یہ وہبی انعام و اعزاز ہے جو خالق کائنات اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا فرما دے۔ سورہ جمعہ آیت 4 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ یعنی جس بندے کو وہ نبوت سے نوازنا چاہتا ہے، اس میں ابتدا ہی سے اس کی ذمہ داری کو اٹھانے کی صلاحیت ودیت فرما دیتا ہے۔ سورہ انعام آیت 176 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی امانت کس کے سپرد کرنی ہے۔ ہر چند کہ انبیاء کے واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت ملنے سے قبل طویل عرصہ تک انہوں نے ریاضت و عبادت کی۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنگل میں 40 دن تک عبادت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن تک قیام فرمایا۔ قبل از نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن غار حرا میں مشغول عبادت رہتے تھے، لیکن انبیاء کا یہ مراقبہ نبوت کے حصول کے لیے نہیں تھا، بلکہ باری تعالیٰ قبول وحی کی استعداد قوی کرنے کے لیے انہیں تیار کر رہا تھا۔ اب کوئی دوسرا شخص عبادت و ریاضت میں مشغول ہو کر یہ نہ سوچے کہ اسے بھی نبوت مل سکتی ہے۔ انبیاء کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ
احکام الہی کی تبلیغ فرماتے ہیں، یعنی تبلیغ احکام الہی۔ تبلیغ کے معنی پہنچانا ہے، جبکہ اصطلاحاً تبلیغ کے معنی احکام شریعت پہنچانا ہے۔ لہٰذا انبیاء کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کی دی ہوئی تعلیمات در حقیقت منجانب اللہ ہوتی ہیں۔ اس کائنات کے بارے میں جو علمی حقائق وحی کے ذریعے انہیں معلوم ہوتے ہیں، وہ منوعاً بلا خطا و بلا مغالطہ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ سورہ نجم آیت 3-4 میں اللہ تعالیٰ تصدیق کرتا ہے کہ ترجمہ ہے کہ اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے، یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا۔ ایک اور جگہ سورہ نساء کی آیت 163 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ یعنی انبیاء اکرام جو تعلیمات انسانوں کو دیتے ہیں، اس میں ان کی ذاتی مرضی کو کچھ دخل نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ رب العزت کی کہی ہوئی بات یا بتائی ہوئی بات کو آگے تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں میں وضاحت کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ علماء نوعیت کے اعتبار سے وحی کی 2 اقسام بتاتے ہیں جو تبلیغ کا حصہ ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع وہ پیغام ہے جس میں احکام باری تعالیٰ متعین الفاظ میں نبی کو سکھا دیے گئے اور نبی نے منوعاً ایز اٹ از امت تک پہنچا دیے۔ اس کی مثال آسمانی کتب اور قرآنی وحی ہے جسے تلاوت کیا جاتا ہے، اور وحی غیر مطلوع ایسا پیغام الہی ہے جس میں مفہوم و منشا تو اللہ ہی کا ہے، لیکن الفاظ و بیان نبی کے ہیں، جیسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وحی غیر مطلوع ہے۔ غرض یہ کہ دونوں اقسام وحی اللہ کی رضا و مرضی کے بغیر نہیں ہوتی۔ وحی غیر مطلوع در حقیقت وحی مطلوع کا عکس ہے۔ اسے وحی خفی بھی کہا جاتا ہے۔ انبیاء کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ واجب الاطاعت ہوتے ہیں، یعنی ان کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ واجب کے معنی ہے ضروری یا لازمی، اور اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ جو اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ۔ فقہ اسلامی میں واجب وہ رکن دین ہے جس کو بغیر عذر کے ادا نہ کرنے والا گنہگار ہے۔ یہاں واجب الاطاعت سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کی کہی بات اور ہدایت پر عمل کرنا لازمی ہے۔ نبی پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کی پیروی کی جائے۔ سورہ نساء آیت 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول اس کے سوائے کہ اس کی اللہ کے حکم کے مطابق اطاعت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 80، ترجمہ ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ انبیاء کی ایک خصوصیت معصومیت ہے۔
معصومیت کے معنی بے گناہی یا پاک دامنی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ شیطان انہیں گمراہی کی طرف نہیں لے جا سکتا، نہ ہی یہ اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان میں غلط سوچنے یا کرنے کی فطرت نہیں ہوتی۔ دوسرے انسانوں کی طرح ان میں بھی بشری کمزوری ہوتی ہے، تاہم ان پر منفی قوتیں غلبہ نہیں پا سکتیں۔ ان میں قوت اخلاق اور خوف خدا کا احساس اتنا قوی اور گہرا ہوتا ہے کہ گناہ کی قوتیں سر نہیں اٹھا سکتیں۔ سورہ حجر آیت 39-40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بولا اے رب، جیسا تو نے مجھ کو راہ سے کھو دیا، میں بھی ان سب کو بہارے دکھاؤں گا زمین میں، مگر جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں شیطان کے الفاظ بیان کر رہا ہے۔ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے مخصوص بندوں پر شیطان کا تسلط نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قلوب و عقول پر شیطان کا ایسا تسلط نہیں ہوتا کہ وہ اپنی غلطی پر متنبہ ہی نہ ہوں، جس کی وجہ سے ان کو توبہ نصیب نہ ہو، یا کوئی ایسا گناہ کر بیٹھیں جس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ جی ہاں، واقعات اس کے منافی نہیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لیکن فوراً احساس ندامت ہوا اور اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ اپنے رب ہی سے توبہ کے کلمات سیکھے، معافی طلب کی، پھر دوبارہ غلطی نہ کی۔ آدم کا شیطان کے بہکاوے میں آ جانے کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی اس کمزوری کو عیاں کر دیا جائے کہ اسے فطری نسیان یعنی بھولنے کا عارضہ ہے، اور حکم الہی یاد آنے پر اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے، اور وہ جو سعید روح ہے اپنے رب ہی سے توبہ کرتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ عنوان انبیاء کی صفات کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام اللہ کے بزرگ بندے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے منتخب فرماتا ہے۔ یہ معصوم ہوتے ہیں، ان کی پیروی کرنا ان کی امت کے لیے واجب ہوتی ہے۔